السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، سبق حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 11۔ تمام طلبہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکال لیں۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق میں فقہ حنفیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق بتایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، جن میں آپ کے استاد حماد مشہور ہیں۔ آپ نے ان کے پاس 18 سال رہ کر علم دین حاصل کیا۔ آپ بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ اس کے علاوہ آپ کپڑوں کی تجارت بھی کرتے تھے اور اپنی تجارت کے نفع کا بڑا حصہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دکان پر کام کرنے والے بندے نے بغیر عیب بتائے کپڑا کسی گاہک کو بیچ دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا، کپڑے کا سارا نفع صدقہ کر دیا۔ اسی طرح ایک موچی جو رات بھر شور کر کے آپ کو تنگ کرتا تھا، ایک رات کو ایک سپاہی نے اس موچی کو گرفتار کر لیا۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس موچی کا شور سنائی نہیں دیا تو پتہ چلا کہ اس کو پولیس لے گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گورنر کے پاس گئے اور فوراً موچی کو رہا کروایا۔ اس واقعے سے موچی کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابع ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس طور سے کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے بعد بھی خلیفہ منصور نے آپ کو قاضی بنانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا اور اسی قید کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ جس وقت ہزاروں سوگوار آپ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، خلیفہ منصور اپنے محل سے دیکھ کر بول اٹھا، ملک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ سمیت تمام بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ بلند خوانی یعنی ریڈنگ۔ تو تمام بچے جو لفظ پڑھایا جا رہا ہے اس کے نیچے اپنی انگلی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، محنتی اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی۔ آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حماد تھا۔ آپ ان کے پاس 18 سال رہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کے بڑے بڑے عالموں سے
تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی، عبادت، علم اور ذہانت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، دور دور سے عالم آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور ہیں۔ آپ قرآن مجید، احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ نے 36 بڑے بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی تھی، جس میں ہر مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی، پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے۔ اس طرح تمام فیصلے کتاب کی صورت میں جمع کر لیے گئے۔ آپ کے فیصلوں کے اس مجموعے کو فقہ الاکبر کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کی ریڈنگ ہم نے آپ کو کرائی، آگے کی ریڈنگ آخر تک چیپٹر کے ختم تک آپ خود کریں گے اور کوشش کریں گے اچھی ریڈنگ کریں، آرام سے کریں۔ اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ آپ کاپی میں لکھیں گے، اور جو کام آپ کو کتاب میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ کتاب میں مکمل کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے آپ کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کسے کہتے ہیں؟ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے۔ پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے، پھر اس ٹائٹل پیج کے اوپر صفحہ نمبر لکھیں گے کہ یہاں سے آپ کا نیا سبق شروع ہوا ہے۔ پھر فہرست کا جو صفحہ ہے اس میں جا کر سبق کا نام، تاریخ، جس تاریخ سے آپ نے کام شروع کیا ہے، اور جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ، اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہوگا وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ یعنی اس طرح فہرست کو آپ مکمل کریں گے۔ سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ اب آتے ہیں سبق کے اس کام کی طرف جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر الفاظ معنی کرنا شروع کریں گے۔ الفاظ ذہین معنی ہے عقل مند، فیض فائدہ نفع، سخی ضرورت مندوں پر خوب مال خرچ کرنے والا۔ الفاظ کیا ہے؟ وظیفے طلباء کو خرچ کے لیے دیا جانے والا پیسہ، کوتوال محافظ۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی مکمل کرنے کے بعد آپ نئے صفحے سے سوال جواب لکھیں گے۔ سب سے اوپر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد آپ سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ ب، امام ابو حنیفہ کو تابعی کیوں کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو تابعی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی۔ جی، آپ کو خلیفہ منصور نے جیل میں کیوں ڈالا؟ جواب، آپ کو خلیفہ منصور نے جیل میں اس لیے ڈالا کیونکہ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دال، آپ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، آپ نے قاضی بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ آپ کو شاہی عہدہ پسند نہیں تھا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ جملے، عالم، عالم دین، دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ مطالعہ، ہمیں دینی کتب کا خوب مطالعہ کرنا چاہیے۔ خوش اخلاق، لوگ ہمیشہ خوش اخلاق شخص سے متاثر ہوتے ہیں۔ آمدنی،
ہمیں اپنی آمدنی سے غریبوں کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تابعی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے۔ اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا تھا، یعنی الفاظ معنی، سوال جواب اور الفاظ جملے۔ اب یہ کام جو ہے وہ آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ آپ کی کتاب کی تصویر ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، آپ درس میں شریک ہوتے تھے، کس کے درس میں شریک ہوتے تھے؟ الف میں الف ہی آئے گا حماد کے، ٹھیک ہے۔ بے، آپ کا لقب کیا تھا؟ الف امام، امام اعظم، امام اصغر، امام فقہ، کیا ہے آپ کا لقب؟ امام اعظم، ٹھیک۔ جیم، آپ نے حدیث سے روایت کی، یہ سوال ہی غلط ہے، نہ بک میں ہے نہ کسی اور چیز میں ہے، تو یہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ دال، آپ سے سوال جواب کرنے والا خلیفہ تھا کون؟ ہارون رشید، یوسف، پرویز، منصور۔ دال میں کیا آئے گا؟ دالی، منصور۔ ہے میں منصور نے آپ کو بھجوایا، قید خانہ، مدرسے، اگلے شہر، محل۔ کہاں بھجوایا تھا؟ قید خانے میں، تو ہے میں ہم کس پہ ٹک کریں گے؟ قید خانہ۔ تو یاد رکھیں یہ کام آپ نے اپنی کتاب میں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کام ہے خالی جگہ، خالی جگہوں کو درست لفظ سے پر کیجیے۔ الف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ڈیش تھا، ڈیش میں کیا آئے گا؟ ثابت، الف کی ڈیش میں ثابت۔ بے، آپ کے استاد ڈیش تھے، حماد، بے کی ڈیش میں حماد آئے گا۔ جیم، آپ نے حضرت ڈیش کی زیارت کی تھی، جیم کی ڈیش میں آئے گا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دال، آپ لوگوں میں ڈیش اور ڈیش تقسیم کرتے تھے، دال کی ڈیش میں آئے گا صدقہ اور خیرات تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہے، دنیا میں ڈیش کی تعداد میں لوگ حنفی مسلک سے وابستہ ہیں، دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں، تو ہے کی ڈیش میں کروڑوں آئے گا۔ یہاں تک کہ آپ کا کام مکمل ہوا، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اسکول کے دیے گئے ٹائم میں ہم سے رابطہ کر کے ان باتوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔